لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز فجر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ مجبوری کے عالم میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ عزت نفس، خودداری اور وقار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے میں دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، مجھے صرف اپنا محتاج بنا دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، یقین، اللہ کے کلام کی طاقت انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے رزق کا دروازہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وہ ذات جو پرندوں کو فضا میں رزق دیتی ہے، مچھلیوں کو سمندر کے گہرائی میں پالتی ہے، چونٹیوں کو اندھیری رات میں بھی دانہ پہنچاتی ہے، وہی ذات انسان کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا فرماتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، ہم اسباب پر تو یقین رکھتے ہیں، مسبب الاسباب پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ مالی پریشانی، قرض، تنگ دستی، رزق کا شکار ہیں۔ دن رات محنت کے باوجود برکت نہیں آتی، آمدنی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، گھر میں سکون نہیں، دل ہر وقت ایک انجانے بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوگ ناجائز راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں مایوسی نہیں، امید سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں در در کے ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے در پر جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نماز فجر کے بعد پڑھی جانے والی ایک خاص آیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شخص اسے 7 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت اور آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، بلکہ اللہ کے کلام پر یقین کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو حلال کماتے ہیں مگر برکت نہیں دیکھتے، جو ہر ماہ حساب لگاتے ہیں مگر آخر میں صفر ہی نکلتا ہے، جو دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہیں کاش کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ یہاں ہم نہ تو کسی غیر شرعی بات کی دعوت دے رہے ہیں، نہ ہی کسی مبالغہ آرائی کا سہارا لے رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو قرآن، نماز، یقین کے اس تعلق کی طرف بلاتے ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کا سہارا آ رہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈی محسوس ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر راستہ بن گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار سور میں مدد نازل ہوئی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دینا صرف ایک ظاہری عملی نہیں بلکہ یہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب انسان کا دل اس یقین سے بھر جائے، میرا رزق کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک آیت، ایک دعا، ایک سجدہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے، ہم آپ کو مایوسی، دنیاوی فریب سے نکال کر قرآن کے سائے میں لے آئے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑ جائے، آپ کی امیدیں مضبوط ہو، آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کی زندگی میں وہ برکت آئے جو صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وقتی حل نہیں بلکہ پائیدار سکون چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کا گھر دولت سے بھرے مگر حرام سے نہیں، دعا سے جو چاہتے ہیں ان کی عزت محفوظ رہے، ان کا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھے۔ آگے آنے والے مکمل ویڈیو میں ہم نہ صرف اس آیت کی روحانی حقیقت پر بات کریں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یقین کیا ہوتا ہے اور کیسے چھوٹے سے عمل پر اللہ بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا باب بند ہو جائے، اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں، اس ویڈیو کو دل سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یاد رکھیں،
جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، جن کو بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے، نجات پانے کے لیے بھی واضح رہنما فراہم کی ہے۔ قرآن مجید احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی، اخلاقی طریقے بیان کیے گئے جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا عمل بھی غربت، تنگ دستی، ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ، جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، اس کو مال دولت رزق فراہم مقدر میں عطا کرتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل سے اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کی فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو نماز فجر کے بعد 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اللہ کا فضل، اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ اس آیت کو بتائے گئے ترتیب طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کے تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ درد سب دور ہو جاتے ہیں۔ غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروبار میں پریشانی ہو یا خاندانی بڑوں کا دکھ، صدمہ ہو، کسی قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی پریشانی دور ہوتی ہے اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہ اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطر انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے فرمان میں بغاوت کر کے اس کی قہر غضب کی دعوت دے رہا ہے، یوں اپنی دنیا آخرت دونوں کو تباہ برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیاطین، خواہشات، غلبہ، گناہوں کی عارضی ذلت، دنیا کی جھوٹی کھوکھلی عزت کا نقشہ اس کی گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کی چھوڑنا کہتا ہے اور یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں، خیالات سے دل کو بہلا میں رکھتا ہے، گناہوں کی گہری دل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت انسان کے حق میں نہایت خطرناک
اس سے دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کا اثر جسم میں طرح سراحت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے میں ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح، عاد، سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار بڑے نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی، روحانی کردار زائل ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی، علم، عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد کے کمزور حافظے کی شکایت کی، انہوں نے مجھے ترک گناہوں کی نصیحت فرمائی اور آپ نے بتایا اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہ ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، حصول رزق فرخانی معاشی کے لیے گناہوں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکالنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہوں کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر دھبا پڑ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت رسوائی کا ان کا مقدر ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑے بے نیاز ہیں، جب کہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنے جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، خواہشات گناہوں سے کبھی ندامت بن جاتا ہے۔ جبکہ نفس مر جاتا ہے، ایسے شخص دنیا میں بھی، برزخ میں بھی مر چکا، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دل ساتھ نہیں، زبان ذکر کرتی ہے، دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے اچھے برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھا یا برے اعمال ہی، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے، احادیث کے طبی اسباب جہنمی جنہیں ہم دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ مسلمان ہمیں یہ اقتدار رکھنا ضروری ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل، حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر و الہی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیب کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعی حادثے کا اصل حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو اچھے برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا، چنانچہ نیک و برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت، مرض، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامی، خوشی، غمی، بارش، خشک سالی، مہنگائی، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے بدعملی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ان سب احوال کے ذریعے اسباب کچھ بھی ہو مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہو یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم طبی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ اور حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ، دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والے انسانی تجربہ بھی اسی پر شاید ہمارے سارے لوگ قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے، مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھسا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ عوام کی بستی کی کھنڈر رات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کے حسب نوعیت اس بات کو
جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلو طریقوں سے بیان فرمایا۔ امت کو بدعملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے اور ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے جو اس آیت کو نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے۔ اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑے سے بڑی مشکل ہو، بڑے سے بڑے پریشانی ہو، آپ کے کوئی بھی حاجات ہو یا مرض ہو یا مراد ہو، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ محترم، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا کیسا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لی تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد نماز فجر کے بعد یہ خاص آیت یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روض رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ایک خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو خاص کلمے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پسندیدہ کلمے ہیں، اور اس زبان پر ہلکے لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جاوے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اس کے بعد آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز فجر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دیں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ توجہ دھیان دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانی، مالی دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کی وجہ سے ظاہر نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنے خواہشات، اپنے مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے
اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے کلام پاک کے آیات کو اس کے ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے، جب اس کا ذکر تسبیح کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کو وافر مقدر میں رزق عطا کیا جاتا ہے، اس کے نسلوں میں بھی رنگ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، رزق کی کنجی کی کسی انسان کی، کسی نوکری کی، کسی کاروبار، کسی سفارش کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ نماز فجر کے بعد عاجزی، یقین، مکمل توکل کے ساتھ اللہ کے کلام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اصل میں اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے اب اس کا سہارا صرف وہی ذات ہوگی جو سب کے دینے والی ہے۔ یہی یقین انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے، عزت، سکون، برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں تنگی کے بجائے آسانی آئے، محتاجی کے بجائے خودداری ہو، بے برکتی کے بجائے خیر ہی خیر ہو، تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کے در پر جھک جائے، دل سے مانگے، مستقل مزاجی اختیار کرے، پھر دیکھیں وہ ذات اپنے خزانوں سے نوازتے ہیں۔ جس دل میں اللہ پر یقین جاگ جائے اسے دنیا کی کسی دہلیز پر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و امین۔